نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا احباب کرام، انسان اپنا ما فی الضمیر جتنا بھی بیان کرتا ہے اس ما فی الضمیر کے بیان کرنے میں دوسرے تک اپنا مدعا، اپنا موقف، اپنی بات پہنچانے میں الفاظ کے اتار چڑھاؤ کو بڑا عمل دخل ہے، اس کے لب و لہجے کا بڑا عمل دخل ہے، اس کی باڈی لینگویج کا بہت زیادہ حصہ ہے۔ بلکہ محققین کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی گفتگو کرنے میں، مخاطب کو متاثر کرنے میں 70% حصہ اس کی باڈی لینگویج کا ہے، باقی حصہ اس کے الفاظ اور اس کے لب و لہجے کا ہے۔ اس لیے ما فی الضمیر کو بیان کرنے میں لوگ مختلف ہیں، کسی کا لب و لہجہ کوئی ہے، کسی کا کوئی ہے، کوئی کون سے الفاظ منتخب کرتا ہے، کوئی کون سے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے، مگر کم از کم ان الفاظ کے چناؤ سے اور اس کے لب و لہجے سے اور اس کے طرز گفتگو سے اور باڈی لینگویج سے اس کے ما فی الضمیر کا پتہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے، چھپنے کی چیز نہیں ہے۔ کوئی اپنے آپ کو طفل تسلیاں دیتا رہے مگر ما فی الضمیر پوشیدہ نہیں رہتا۔ اب تو دنیا میں مجرموں کو پکڑنے کے لیے جو تحقیق اور ریسرچ ہو چکی ہے، جن بنیادوں پر ایجنسیاں کام کرتی ہیں، وہ یہی ضابطے اور اصول ہیں کہ کون کہاں رکتا ہے، کہاں بولتا ہے، کس لفظ پہ زور ہے، کیسے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے، چہرے کے تاثرات کیا ہیں، باڈی لینگویج کیا ہے، موقع کیا ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے اپنے پیاروں کی یہ علامت بتلائی ہے کہ وہ گفتگو کرتے ہوئے جہاں الفاظ، لب و لہجہ اس کا لحاظ کرتے ہیں، وہاں موقع محل کا بھی لحاظ کرتے ہیں کہ یہ کون سا موقع ہے، اس موقع پر کیسی گفتگو کرنی چاہیے، کیسی بات کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ہر ایک سے الجھتے نہیں ہیں۔ جو لوگ جاہل ہیں، میں نے گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ جاہل کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا اس کو پتہ نہیں ہے، اس وقت اس پہ جہالت سوار ہے، وہ جاہل بن چکا ہے، وہ اسی لیول پہ رہنا پسند کر رہا ہے، وہ ویسی ہی گفتگو کرنا چاہ رہا ہے جو جاہلوں والی ہے، وہی اس کا طرز، وہی لب و لہجہ، اس کا مقابل، اس کا مخاطب اگر کچھ سمجھ رکھتا ہے تو وہ اس جیسا نہ بنے، اس کو نہیں خود کو بچائے، اپنا تحفظ کرے۔
فرق واضح رکھے. تو رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آدمی جس پر جہالت طاری ہے، جہالت سوار ہے، وہ جہالت کے گڑھے میں جا چکا ہے، وہ اس حصار میں بند ہو چکا ہے، یہ اس سے الجھے نہیں، سلام کر کے گزر جائے. ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ بہت بڑا مفسر گزرا ہے، بہت بڑا دین کا خدمتگار گزرا ہے. کوئی صاحب علم ایسا نہیں جو اس سے واقف نہ ہو. قرآن سے شغف رکھنے والا کوئی آدمی ایسا نہیں جس نے ان کی احکام اور قرآن کو نہ پڑھا ہو. وہ کہتے ہیں کہ سلام دو قسم کا ہے. ایک سلام تحیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ملاقات کے لیے، محبت کے لیے، انس محبت کے لیے، الفت کے لیے. اور ایک سلام متارکہ بھی ہوتا ہے، ترک کرنے کے لیے. بھائی سلام ہے ہماری طرف سے، ہم نہیں الجھنا چاہتے، یعنی اس سلام کا مطلب آگے بڑھنا نہیں، بچنے کے لیے، فاصلے کے لیے. ورنہ جو سلام سنت ہے وہ محبت کے لیے. کوئی اس لیول پر ہو جس میں جہالت نہیں ہے، یعنی جہالت کی کیفیت اس پہ طاری نہیں ہے، جاہلوں والا طرز نہیں ہے، جاہلوں والا رویہ نہیں ہے، جاہلوں والا طریقہ نہیں ہے، دل صاف ہے، تو پھر سلام تو محبت کے لیے. یہ تو تحفہ ہے، یہ تو پیغام ہے، یہ تو سنت ہے. اور ورنہ دوسرا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم. بس یہ سلام ترک کرنے کے لیے، بات روکنے کے لیے، سلسلہ گفتگو روکنے کے لیے، یہ بھی سلام ہے. سلام کر کے چل پڑو، بس ختم. کتنی بڑی بات پوشیدہ ہے اس میں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں بھائی میں تو جاہلوں کو سلام کرتا ہوں. یہ تو جاہل کوئی مانتا ہے اپنے آپ. علامتوں سے بیمار کا پتہ چلتا ہے اور علامتوں سے جاہل کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جہالت میں گرا ہوا ہے. آپ قرآن پڑھیں، جن کو قرآن نے کہا کہ یہ گورے، گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، کیا وہ دیکھتے نہیں تھے؟ کیا وہ سنتے نہیں تھے؟ کیا وہ باتیں سمجھتے نہیں تھے؟ وہ بولتے تھے، سنتے تھے، دیکھتے تھے. پھر قرآن ان کو گونگا، بہرا اور اندھا کہہ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو باتیں کام کی ہیں وہ یہ نہیں سنتے، جو اللہ سنانا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں سنتے، جو اللہ کے رسول انہیں بتانا چاہ رہے ہیں یہ وہ نہیں سنتے. گھنٹوں اور باتیں ان سے کر لیں، کس سے کہانیاں سنیں گے. جو دیکھنا چاہیے وہ دیکھتے نہیں، جو سننا چاہیے وہ سنتے نہیں، جو بولنا چاہیے وہ بولتے نہیں. کلمہ حق کے لیے وہ گونگے، دین کے لیے وہ بہرے، عبرت کا سامان اور مثالیں دیکھنے کے لیے، قدرت کے مظاہر دیکھنے کے لیے وہ اندھے ہیں. ورنہ دنیا ان کے سامنے کھلی ہے، انہی مناظر کو دیکھ کے ایک بدو کلمہ پڑھ رہا ہے اور یہ تماشا اڑا رہا ہے. اندھا نہیں تو اور کیا ہے. اس لیے جن کو قرآن جاہل کہہ رہا ہے وہ کوئی مانتا ہے میں جاہل ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو بھی نہیں، معلومات رکھتا ہو، پتہ ہو اسے، مگر جہالت سوار ہے اس پر. اپنی قیمتی زندگی کے اوقات کو ضائع نہ کریں، لمحات کو ضائع نہ کریں، مقصد کی بات کریں اور گزر جائیں. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. عقل مند الفاظ کے پیچوں میں نہیں الجھتا. ہوتا گور کو موتی سے غرض ہے،
وہ باقی باریکیوں میں نہیں پڑتا. مقصد کی بات کریں اور گزر جائیں. دیکھیں معاشرے میں آپ کو ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا. وہ بھی ہوگا جو واقعتاً جاہل ہے, جس کو یہ سمجھ بھی نہیں کہ میں جاہل ہوں, آپ کو ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑے گا. معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے ہیں بھی غلط اور مانتے بھی نہیں, سمجھتے بھی نہیں کہ ہم غلط ہیں. اتنی پختہ عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. معاشرے میں رہتے ہیں, ہمیں بے شمار باتیں سننے کو ملتی ہیں. لوگ ڈاکٹروں سے حال حوال کرتے ہیں, ہم سے بھی کرتے ہیں, ہم بھی ڈاکٹروں جیسے شعبہ رکھتے ہیں. معلومات اور حالات حاضرہ سے آگاہی ایک منصب پہ بیٹھنے والے کے لیے لازم ملزوم ہے. فلاں آدمی بولتا رہتا ہے جی, سر کھا جاتا ہے, لو جی وہ آ گیا. لیکن معاشرے میں وہ بھی رہ رہا ہے, ہم بھی رہ رہے ہیں. جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ لو جی یہ بولے گا, یہ تو بولتا رہتا ہے, تو صرف پیڑ ہے, خاموش ہوتا ہی نہیں, اس کے ساتھ بھی زندگی گزر رہی ہے. اور ایسے بھی ہوں گے جنہیں یہ پتا ہے کہ میں کمزور ہوں, میں علم نہیں رکھتا, میرا لب و لہجہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ہو سکتا ہے مجھ سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. یہ اس سے اوپرلے درجے کا آدمی ہے. ایک جاہل ہے, وہ غلطی کرتا ہے, اسے اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں. ایسے بھی پختہ غلطیوں والے لوگ ہیں. ایک درجہ اوپر آئیے, ایسے لوگ بھی, انہیں پتہ چلتا ہے کہ یار میں غلط کر جاتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے. ترمذی میں ایک روایت آتی ہے, بدو آیا نبی علیہ السلام کے پاس, قربان جاؤں, اسے بدو کہتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہے. وہ بدو تو نہیں, وہ تو بڑا سیانا تھا. ہم بدو کہتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا خوش سمجھتے ہیں. قربان جاؤں, اس کے ادب آداب پہ قربان جاؤں. یقین جانیے گا اس کے اس طرز عمل پہ اشج کر اٹھتے ہیں. جی سے دعا نکلتی ہے اس کے لیے. کوئی اتنا بھی کر جائے تو دل خرید لیتا ہے. وہ آیا نبی علیہ السلام کے بعد, آپ میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بتلایا گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا اللہ کے نبی, میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں, آپ سے کچھ سوال کروں گا. میرا لہجہ کچھ سخت ہے, میں پہلے ہی آپ سے معافی مانگتا ہوں. میرا لہجہ سخت ہے. بعض علاقوں کی بولی ایسی ہوتی ہے, لب و لہجہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے علاقے کے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. وہ کہتا ہے میرا لہجہ قدرے سخت ہے, میں معافی مانگتا ہوں, پہلے پیش کی معذرت کرتا ہوں. میں قربان نہ جاؤں اس ادب سے, جس کو اپنی غلطی کا اتنا احساس ہے کہ مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے, لیکن پتا ہے اسے اپنی کمزوری کا. اور اس سے اوپر جائیے گا, ایک درجہ اور ہے کہ یہ پتا بھی ہے میں غلط ہوں, اور یہ پتا بھی ہے میں غلط کرنے جا رہا ہوں. پھر کریں گے, جان بوجھ کے کریں گے, جان بوجھ کے کریں گے, سوجھ بوجھ سے کریں گے, سمجھ سے کریں گے, کوئی غلط فہمی نہیں. اگر میں نبی علیہ السلام کی امت میں اس کی سب سے بڑی مثال پیش کرنا چاہوں تو ایک نام ہے ابو جہل کا. کوئی غلط فہمی نہیں اسے. وہ جان بوجھ کے وہ بات کرے گا جس سے تکلیف ہو, وہ چوٹ لگائے گا جس سے تکلیف ہو. قطعاً اسے کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ میری غلطیاں چھپی ہوئی ہیں, مجھے پتہ نہیں چلتا. اتنا اخلاق کا گرا ہوا, اتنا گھٹیا انسان, پستی میں گرا ہوا, جس نے طے کر لیا اگر اس پہ میں ایک لفظ بولوں اس معاشرے کی تصویر آپ کے سامنے آئے گی کہ وہ اپنے ذہنی طور پہ ننگا ہو چکا تھا کہ میں بس کوئی موقع نہیں جانے دوں گا. ہماری زبان میں یہی کہتے ہیں کہ ننگا ہو گیا. بعض لوگ اس حد تک گر جاتے ہیں, کہتے ہیں چور برا نہیں ہوتا, چور خود کو چور سمجھ لے یہ برا ہوتا ہے. مجرم اتنا برا نہیں ہوتا جتنا خود کو مجرم قبول کر لے, جتنا یہ برا ہوتا ہے کہ میں تو ہوں ہی ایسا, میں نے تو رہنا ہی ایسا ہے. یہ مجرم سے بھی بڑا جرم ہے, چوری سے بھی بڑا جرم ہے. کوئی کتنا گھٹیا پن رکھتا ہو, وہ خود کو اس سانچے میں قبول کر لے, یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہے. آپ دیکھیں گے, آپ پہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ گند اٹھانے والے, کچرا اٹھانے والے, چاہے میڈیکل کا سکریپ ہے, چاہے کسی کارخانے کا, کسی گھر کا کوڑا کرکٹ ہے, ڈبوں میں ہاتھ ڈالتے نہیں ڈالتے. وہیں سے کھانے والی چیز مل رہی ہے, کھا بھی رہے ہیں, چن بھی رہے ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کوئی صفائی نام کی جائے ہوگی. خرابی کہاں ہے؟
مہینوں نہیں سالوں وہی کپڑے پھٹ نہیں جاتے، ان کے تن سے جدا نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے؟ خرابی کو سمجھیے. میں کوڑا کرکٹ چننے والے اور رزق کمانے والوں پہ تنقید نہیں کر رہا. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو رزق حلال بھی کماتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صاف ستھرے بھی رہتے ہیں. میں ایک اور زاویہ دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو گندا لباس، گندا وجود، گندے ہاتھ، گند سے اٹھا کے کھانا، صفائی نام کی شے کوئی نہیں، قریب کھڑا کوئی نہیں ہو سکتا، بدبو اتنی زیادہ. اصل خرابی کہاں ہے؟ وہ خود کو گندا قبول کر چکے ہیں، خود کو ذہنی طور پہ ایسا قبول کر چکے ہیں. ہاتھ دھونے کا کوئی نام و نشان نہیں، تصور تک نہیں، مٹ گیا. خود کو انہوں نے اس شکل میں قبول کر لیا. یہ گندگی سے بھی بڑا گند ہے. معاشرے میں آپ کو اتنے گرے ہوئے لوگ بھی مل جائیں گے. سیرت پڑھیے، سیرت المصطفیٰ مولانا کاندھوی رحمت اللہ علیہ کی. انہوں نے لکھا ہے کہ بارہا، ایک دفعہ نہیں بارہا ایسے ہوا کہ نبی علیہ السلام آگے تشریف لے جا رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہیں، آپ نے ان سے بات کی، ان کو دعوت دی، پھر آگے چلے، کچھ اور لوگوں سے ملاقات ہو گئی، ان سے بھی آپ نے بات کی. ابو جہل پیچھے پیچھے آ رہا ہے. جہاں آپ رکتے ہیں وہ بھی رکتا ہے، جن لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں وہ بھی کرتا ہے، جہاں آپ گفتگو کرتے ہیں وہ بھی کرتا ہے. اور کیا کہتا جا رہا ہے؟ آپ آگے دعوت دیتے جا رہے ہیں اور وہ پیچھے منفی خبر چلا رہا ہے. یہ تو صحابی ہے، یہ تو اپنے ابا و اجداد کے دین سے ہٹ گیا ہے، نعوذ باللہ یہ تو گمراہ ہے، یہ دین سے پھر گیا ہوا ہے، یہ تو دین سے ہٹا ہوا آدمی ہے، کوئی اس کی بات نہ ماننا. یہ وہ پیچھے بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ کس کے مقابل کھڑا ہے؟ نبی کے مقابل. کس کے مقابل کھڑا ہے؟ دین کے مقابل. یہ کوئی سیاست کا میدان تو نہیں کہ وہ جیتے تب بھی کوئی عرض نہیں، یہ جیتے. یہ تو نبوت کا مسئلہ ہے، یہ تو دین کا مسئلہ ہے. بعض لوگوں کو دشمنی اس حد تک لے جاتی ہے کہ سچ سمجھتے ہوئے قبول نہیں کرتے. ابو جہل اس لیے ابو جہل ہے کہ وہ جاننے کے باوجود دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے ابو جہل ہے. ایک بہت بڑے مولوی صاحب، میں نام نہیں لیتا، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے علاقے میں چند لوگ باب میں بیٹھتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں آپس میں، کوئی ایک شعبے سے، کوئی دوسرا دوسرے شعبے سے، تیسرا تیسرے شعبے سے، اور وہ بیٹھ کے بات کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتا ہے اللہ کی ذات ایسے ہے، کوئی کہہ رہا ہے تقدیر ایسے ہے، کوئی کہتا ہے قیامت آخرت ایسے ہے. یعنی دین کے بڑے ٹاپک چھیڑ کے بیٹھے ہیں، علم کسی ایک کے بارے میں بھی نہیں. تقدیر کا انکار کر رہا ہے، وہ توحید کا انکار کر رہا ہے، وہ دین کی بڑی باتوں کا انکار کر رہا ہے. ظاہر ہے جب بیٹھے ہیں تو گفتگو الگ الگ ہے. وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصے کے بعد درس شروع کی ہے، وہ لوگ میرے درس میں بیٹھنا شروع ہو گئے. میں نے دیکھا کہ یار یہ لوگ باتیں وہاں تو عجیب عجیب کرتے ہیں اور یہاں درس میں بھی بیٹھتے ہیں. تو میں قریب ہوا تو مجھے کیا پتا چلا کہ وہ مختلف مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، مختلف مسجدوں کے نمازی ہیں، اور وہاں کے جو مسجدوں کے مولوی صاحب ہیں ان سے بنتی نہیں ہے مخالفت مولوی صاحب سے. اب مولوی صاحب جس ٹاپک کے بعد جس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں ان کو وہ قبول، یہ اس کے الٹ جاتے ہیں. انہوں نے تقدیر کا مسئلہ کیا، انہوں نے اس کے الٹ جانا ہے. انہوں نے توحید کا مسئلہ کیا، انہوں نے الٹ جانا ہے. اور میرے بھائی جہاں نفرت پیدا ہو جائے وہاں حق جھٹلا دیا جاتا ہے، جہاں عداوت پیدا ہو جائے وہاں حق ختم ہو جاتا ہے. آپ مد مقابل کو دیکھتے ہیں، حق اور سچ کو نہیں دیکھتے. محبت ہو جائے تو عیب چھپ جاتے ہیں، نفرت ہو جائے تو خوبیاں چھپ جاتی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ نفرت آدمی کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے، یہ نفرت حق کا انکار کرا دیتی ہے، یہ نفرت دین کا انکار کرا دیتی ہے، سچ کا انکار کرا دیتی ہے. ان کی لڑائی مولویوں سے، اور وہ لڑائی ان کو دین کی مخالفت پر لے آئی، کیونکہ مولوی صاحب کی زبان سے نکلی ہوئی بات قبول. وہ مولوی صاحب تو اس کو کہیں گے نا کہ یہ تیرا باپ ہے، تو یہ کہیں گے نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مولوی کی بات کا انکار کرنا ہے. لڑائی جو اس سے ہو گئی ہے. اب وہ دین کا جو ٹاپک کرتے ہیں یہ بیچ میں سے ابو جہل بن کے کیڑا نکالتے ہیں. یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ جاہلوں سے سلام کر کے گزر جاتے ہیں. یہ ایک جامع حکم ہے، اس کی تفصیل سورہ قصص میں آتی ہے. حبشہ، اہل ایمان نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف. وہاں ایمان والے گئے، ان کی دعوت سے وہاں پہ لوگ ایمان لے آئے. حبشہ سے چلے اور وہ آئے مکے میں.
ذرا توجہ سے سنیے گا. حبشے سے چلے, تقریباً کوئی 20 کے قریب لوگ تھے, وہ حبشے سے چلے مکے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, آپ سے حال احوال پوچھا, دین کے بارے میں معلومات لی, ایمان کا اعلان اور اظہار کیا اور واپس چل دیے. آپ سے ملاقات کر کے ایمان لا کے واپس چل دیے. اب وہ طاق میں ہے کہ کون ملا ہے, پھر اس کے بعد منفی بات کرنی ہے. نبی علیہ السلام سے کس کی ملاقات ہوئی ہے, پھر اس نے وہ جو صاف کپڑے آپ پہنے تو مکھی انتظار میں ہوتی ہے, وہ بیٹھ کے پیشاب کر جاتی ہے. گندی مکھی آپ کے سارے وجود کو نہیں جانتی, گند کو جانتی ہے کہ گھوڑا کہاں ہے, پنچھی کہاں ہے. اس کی عادت گھوڑے پہ بیٹھنا ہے نا. اس نے ایک منفی بات نکال کے کرنی ہے. یہ ایمان لائے, کلمہ پڑھا, واپس جا رہے ہیں, اور یہ بھاگتا ہوا آ گیا. اس نے کہا ایسے بے وقوف لوگ, ایسا عجیب قافلہ دیکھا ہے, بے وقوفوں کا ایک ایسا قافلہ دیکھا ہے کہ وہ آئے تھے معلومات لینے کے لیے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ایک دین سے پھرے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے واپس جا رہے ہیں. یعنی وہ نبی علیہ السلام پہ بھی تنقید کر رہا ہے اور ان کو بھی تانا مار کے بے وقوف کہہ رہا ہے. کتنے بے وقوف ہو تمہیں سیانے اور بے وقوف کا پتہ ہی نہیں چلا. اللہ کا قرآن کہتا ہے, تفسیریں پڑھیے گا, سورہ قصص ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے انہیں کہا کہ جاؤ جاؤ تم اپنا کام کرو. کوئی جواب نہیں دیا. دیکھیں, آپ جس کی بات سنیں گے وہی آپ کو سنائے گا. آپ غیبت سننے کے عادی ہیں تو آپ کو کوئی سنائے گا. آپ چغلی سننے کے عادی ہیں تو پھر کوئی آپ کو سنائے گا. آپ خسر سننے کے عادی ہیں پھر آپ کو کوئی سنائے گا. آپ سننے کے عادی ہیں, آپ عادی نہیں ہیں, آپ کو کوئی نہیں سنائے گا. پتہ ہے منہ پہ لگے گی, جواب ملے گا, نہیں سنے گا, الٹا ہمیں کوس دے گا. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ, ان کو کسی نے کہا فلاں آدمی آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا, فلاں آدمی آپ کو گالی دے رہا تھا. تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرمانے لگے اس سے بڑا دشمن تو ہے, وہ مجھے گالی دے رہا تھا میری پیٹھ کے پیچھے, اور تو منہ پہ دے رہا ہے. تو کون سا دوستی کر رہا ہے؟ اگر کوئی منہ پہ مارنے والا ہو پھر خسر نہیں ہوگی. انہوں نے کہا جا جا اپنا کام کر, ہماری تیرے سے کوئی بات نہیں. اس پر اللہ نے یہ ایت اتاری جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, جب وہ فضول بات سنتے ہیں نا تو وہ اعراض کرتے ہیں, کنارہ کشی کرتے ہیں, الجھتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بات بڑھے گی تو منفی انداز میں ہی وہ بات چلائے گا, کیونکہ وہ تو مشن بنا کے بیٹھا ہوا ہے, وہ تو ٹارگٹ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. وہ کوئی واقعتاً جہالت والا نہیں ہے, وہ ابو جہل کے منصب پر اس لیے ہے کہ جاننے کے باوجود وہ یہ حرکت کر رہا ہے, اس لیے ابو جہل ہے. تو وہ ان سے اعراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں, تیرے لیے تمہارے عمل ہیں. اللہ کا قرآن شہادت دے رہا ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی, سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. انہوں نے یہ بات کہی کہ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین, بھائی سلام ہو تم پر, ہم جاہلوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے, ہم جاہلوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. یعنی یہ تمہاری باتیں جہالت والی ہیں, غلط بات ہو اور پھر آدمی اس کو سنے اور دلچسپی رکھے تو دوسری بھی آئے گی, پھر تیسری قسط بھی آئے گی. عربی کا ایک محاورہ ہے صحبت الاشرار, کہ نیک برے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں کا دشمن بنا دیتی ہے. برے لوگوں کی صحبت اچھوں کی کیا بنا دیتی ہے؟ دشمن بنا دیتی ہے. اس لیے کہ وہ منفی پہلو پہ جو بات کرتا رہتا ہے. اس لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر آدمی اس قابل نہیں کہ آپ اس سے بات بڑھائیں, آپ اس سے گفتگو کریں, آپ اس سے الجھیں, آپ اس سے دلائل دیں. اللہ نے قرآن میں کفار کے ہر سوال کا جواب نہیں دیا. کیوں؟ بعض سوال ہی حقیقت سے خالی ہوتے ہیں. ان سوالات کا مقصد الجھانا تو ہوتا ہے, کچھ سیکھنا, کچھ معلوم کرنا نہیں ہوتا. اس لیے معاشرے میں آپ کو ہر لیول کے لوگ مل جائیں گے, واقعتاً اندھے بھی مل جائیں گے اور گنگے اور بہرے بھی مل جائیں گے, اور وہ بھی مل جائیں گے جو جہالت جن پہ طاری ہو جاتی ہے انہیں محسوس ہوتا ہے,
اور وہ بھی مل جائیں گے جو جان بوجھ کے ابو جہل بنے ہوئے ہیں. آپ کو معاشرے میں ابو جہل کے کردار مل جائیں گے، ایسا نہیں ہے، برتاؤ بھی ویسے ہی ہے. ہاں، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ بات اس وقت تک تھی جب تک ابھی جہاد کی تعلیمات، فتنے کے علاج کی تعلیمات نہیں آئی تھی. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے گمراہ اور دوسرا آدمی ہوتا ہے دوسروں کو بھی گمراہی پہ لگاتا ہے، اس کا علاج سلام نہیں ہے، اس کا علاج کچھ اور ہے. اس کا علاج کچھ اور ہے، فتنے کا علاج کچھ اور ہے. ایک آدمی نہیں سمجھتا، نہ سمجھے، کوئی عرض نہیں، لیکن جو سمجھتے ہیں انہیں روکتا ہے، پھر اس کا علاج اور ہے، پھر یہ علاج نہیں ہے. پھر اس کا اسلام نے علاج کیا ہے. ہر مریض کا ایک جیسا علاج تو نہیں. خیر، یہ میرا موضوع نہیں. میرا موضوع یہ ہے کہ بھائی اپنی قیمتی باتیں ہر جگہ پہ ضائع نہ کریں، اپنی قیمتی ملفوظات ہر جگہ پہ استعمال نہ کریں. ہر آدمی سے لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت نہیں، خاص طور پر جو آپ کو قبول نہیں کرتا، خاص طور پر جو سننا نہیں چاہتا، خاص طور پر جس کے دل میں میل ہے، قطعاً گفتگو نہ کریں، بھلے وہ کتنا ہی پیاسا، ضرورت مند، واقعتاً حاجت مند ہو، لیکن اگر وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر قطعاً اپنی بات کو ضائع نہ کریں. بات تبھی کرنے کا فائدہ ہے جب کوئی سننے والا کیا ہو، تیار ہو. دیکھو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں. کسی کو ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی، اولاد سے نہیں ہوتی، بیوی بچوں سے نہیں ہوتی. ہے فرق سمجھیے گا، ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، آل و عیال سے محبت ایک تو فطری چیز ہے، پھر اس میں کوئی کمی آئے تو کفر نہیں ہے. لیکن نبی علیہ السلام سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اگر اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی نبی سے محبت نہ ہو وہ نبی کی بات کو قبول کیسے کرے گا؟ وہ ابو جہل بنے گا، وہ کمزوریاں تلاش کرے گا، وہ کبھی کہے گا اتنی بیویاں کیوں ہیں، کبھی کہے گا یہ غریب کیوں ہیں، کبھی کہے گا جناب ان کے پاس فرشتے نہیں آتے، کبھی کہے گا جناب ان کا جھونپڑا ہے، سونے کا محل ہونا چاہیے، یہ تو جناب بادشاہ قسم کے آدمی ہوتے. طرح طرح کی باتیں کرے گا. آپ بھی کر سکتے ہیں. اس معاشرے میں آپ جس کی نہیں سننا چاہتے، کتنے پہلو ہیں بات کرنے کے. آپ چاہیں تو ایک عالم کی غربت کا نشانہ بنا لیں، آپ چاہیں تو اس کی امیری کو نشانہ بنا لیں، آپ چاہیں تو آپ کہیں گاڑی کیوں ہے، آپ چاہیں تو آپ کہیں جناب اس بیچارے کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، اس کی کون سنے گا. آپ چاہیں تو اس کی سادگی کو کنجوسی کہہ لیں، اور آپ چاہیں تو اس کی سادگی کو اچھائی کہہ لیں. ایک انسان پر کتنے پہلوؤں سے تنقید ہو سکتی ہے. جب محبت نہیں ہے تو پھر ہدایت کا دروازہ بند ہے، جب محبت نہیں ہے تو پھر جناب اصلاح کا دروازہ بند ہے. پھر اپنی قیمتی توانائی ضائع مت کیجیے گا. اس لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میں ایک جگہ پہ کچھ دوست کھڑے ہوئے تھے، کچھ سالوں کی بات ہے، تو ایک بعد میں آدمی آیا اور اس نے کوئی آدھی بات کان میں پڑی تو فوراً اپنی رائے دی. اس نے رائے دی تو مجھے ابھی تک یاد ہے، جو پہلے سے گفتگو کر رہا تھا اس نے کہا آپ سے کسی نے پوچھا، آپ سے کسی نے بات کی ہے؟ بھائی جب کوئی بات سننے کو تیار نہ ہو تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے، تو بھائی کریں ہی نا، کیا ضرورت پڑی. جس کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ یوں بدتمیزی کرتا ہے، یہ واقعتاً اندر سے ابو جہل ہے اور گندی زبان رکھتا ہے، گندی سوچ رکھتا ہے، بلکہ جاہل نہیں مشن پر ہے، قطعاً اپنی گفتگو ضائع مت کریں، بس سلام کریں اور گزر جائیں، مت الجھیں. الجھانا بھی جائے تو نکل جائیں، ورنہ میرے اللہ کا علم تو غیر محدود ہے. کافروں نے سوال کیا، اللہ نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ ہر سوال جواب دینے کے لائق بھی نہیں ہوتا. سوال کرنے والے کا منشا یہ نہیں ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو جو رحمان کے بندے ہیں ان کا یہ طرز ہے کہ وہ سلام کر کے کیا ہے یوں گزر جاتے ہیں، سلامتی پا لیتے ہیں اور اپنا آپ بچا لیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کے ہر شعبے میں دینی ہدایات کے مطابق چلنے کی توفیق بخشے. آخر